بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جن کو علم کی تلاش ہو، روحانیت کی جستجو ہو، عملیات سیکھنا چاہتے ہوں، سلاسل کے ذکر و اذکار سیکھنا چاہتے ہوں، اور اپنا روحانی سفر طے کرنا چاہتے ہوں، تصوف کی تعلیمات اور ہمارے بزرگان دین کے طریقہ کار، بالخصوص ہمارے خاندان کے طریقہ کار جاننا چاہتے ہوں، اور اس نسبت سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کہ ان کو خصوصی فیضان اور خصوصی عرفان ان کو حاصل ہو، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو سفینہ امام حسین کے ذکر میں میرے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں، اس عمل میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور پھر وہ عام لوگ کہ جو کسی نہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، اور اپنے پریشانیوں کو سمیٹنے کے لیے، اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے، اپنے اوپر سے جادو ختم کرنے کے لیے، اپنے اوپر سے نگیٹیوٹی کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے ہیں اور ذکر امام حسین میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ، جہانگیریہ میں ایک بار پھر ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین کی ایپیسوڈ 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارے یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ اپنے مسائل، اپنے مشکلات اور جن جن مقاصد کے لیے ذکر امام حسین، عملیات امام حسین اور بالخصوص چوکی امام حسین میں میرے ساتھ شامل ہیں، انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے وہ اپنے تمام مسائل سے نجات پائیں گے، اور ہم اب جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم اپنی ٹرانسمیشن کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہم جو عمل کروا رہے ہیں وہ صرف 10 دن کا عمل ہے، اور اس 10 دن میں آپ کو جو کامیابی ملے گی انشاءاللہ آپ اس پہ رشک کریں گے، اور یوں تو ماہ محرم الحرام حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دن ہے، بعض ہے کہ کہتے ہیں کہ 4 محرم آپ کا دن ہے، بعض کہتے ہیں کہ 5 محرم الحرام آپ کا دن ہے، تو یقیناً کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفینہ میں شامل ہیں تو وہ ہمارے بزرگوں کے فیوزات اور اس کی برکتیں بھی ہاتھ کے ہاتھ سمیٹتے رہیں۔ اگر میں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں تو آپ کا نام مسعود اور آپ کا لقب فرید الدین، جس نام سے آپ مشہور ہوئے، جس لقب سے آپ مشہور ہوئے، اس کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ آپ اجودن، یعنی کہ آج کے دور میں اگر میں اس شہر کی بات کرتا ہوں تو اس کو پاک پتن کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسی عبادتیں کی، ایسی ریاضتیں کی جو بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ اولیاء کرام میں ریاضت کے معاملات میں آپ کا ایک ایسا مقام و مرتبہ ہے ریاضت کے معاملات میں جو کسی اولیاء کا نہیں رہا۔ کچھ
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شخص نے کم ریاضت کی اور بہت پایا، اور جس شخص نے جیسی ریاضت کی اس نے ویسے ہی پایا۔ اور حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی ریاضت ایسی ریاضت تھی کہ ہم اس ریاضت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا روز کا یہ معمول تھا کہ آپ 14,000 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ سورہ اخلاص کے صاحب دعوات ہمارے سلاسل میں جو فیض ہے وہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ہمیں جو سورہ اخلاص کی اجازت آئی ہے وہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آئی ہے۔ آپ اپنے وقت کے ان بزرگوں میں سے رہے ہیں کہ جن کا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہم ان کے لیے ان دنوں میں جو دن ہم چل رہے ہیں، جن دنوں میں ہم چل رہے ہیں، اگر ہم اس میں نظر و نیاز کا اہتمام کریں، اور بالخصوص سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص کی ایک تسبیح ہم پڑھ کر اس دن آپ کو اگر اصال و ثواب کا اہتمام کریں تو ہمیں بھی سورہ اخلاص کی اجازت بالخصوص حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے سلاسل سے ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سورہ اخلاص کے عمل جن لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ سورہ اخلاص سادی کی ہوئی ہے، باموکل کی ہوئی ہے، جس طرح بھی سورہ اخلاص کے اعمال کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ دن ان کے لیے سونا ہے، خاص ہیں، کہ اس دن ایک تسبیح پڑھ کر آپ کو ہدیہ کر کے، آپ کو اصال و ثواب کر کے اپنے مقاصد کے لیے اس کی اجازت طلب کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے اور آپ کی اجازت بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے مریدین میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے رش کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 نعمتوں سے نوازا ہے، اور جو اس سے پہلے کسی کو نہیں نوازا اولیاء کرام میں۔ لوگوں نے فرمایا حضور اللہ نے آپ کو کیا نعمت سے نوازا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں شان و شوکت عطا کی، اللہ نے ہمیں جلال عطا کیا، اللہ نے ہمیں جمال عطا کیا۔ تو مریدین تھے، ساتھ تھے، تو کچھ مریدین ہوتے ہیں نا جو ہر دور میں ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے حضور بے شک آپ حق فرما رہے ہیں، آپ سچ فرما رہے ہیں، لیکن ان تینوں میں سے تو ہم نے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو آپ کی صحبت میں ہیں نا، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جلال عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمال عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شان و شوکت عطا کی، لیکن ہم نے اس کو اپنے مریدوں میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان و شوکت عطا کی، وہ ہم نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دے دیا، جن کا مزار انڈیا میں ہے، دہلی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جلال عطا کیا، جو ہم نے حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر دیا، کلیر شریف میں جن کا مزار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمال عطا کیا، وہ ہم نے جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ تاریخ دیکھیں آپ، اس میں ملتا ہے حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے کہ آپ ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب آپ کسی کو ولایت دیا کرتے تھے، جب آپ کسی کو خلافت اجازت دیا کرتے تھے، تو آپ یہ کہتے تھے کہ یہ اجازت نامہ، یہ خلافت نامہ، یہ ولایت نامہ آپ لے کر جانا حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی کے پاس، اور ان سے اس کی تصدیق کرانا، اگر وہ تصدیق کر دیں تو تم اپنے شہر، اپنے ملک لوٹ جانا، نہیں تو میرے پاس آ جانا۔ اور تاریخ میں یہ بات لکھا ہے، حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ آپ حسن شریف میں رہا کرتے تھے، اور آپ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے۔ آپ کے چہرے پہ اتنا جمال تھا کہ عام شخص اگر آپ کو کوئی بنا نقاب کے دیکھ لیتا تو سجدے میں گر جاتا۔ تو آپ اس سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ جمال تھا آپ کا، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آپ نے آپ کو عطا کر دیا۔ اور جلال
جو آپ نے حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا. آپ دیکھ لیں، جلال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کلیر شریف کتنا عرصہ جلتا رہا آپ کے جلال سے. حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا جلال تھا آپ کا، کہ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ نے اپنے مریدین کو یہ تلقین کر دی تھی کہ مجھے 2 پتھروں کے درمیان رکھ دینا، میری تدفین نہ کرنا، مجھے 2 پتھروں کے درمیان رکھ دینا. ایک شخص آئے گا، جب وہ شخص آئے گا تو وہ میری تدفین کا اہتمام کرے گا. پھر ایک بزرگ ہوئے، آپ کو حکم ہوا کہ آپ کو جب حکم ہوا کہ جاؤ حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ جو کلیر شریف میں ہیں ان کی تدفین کا انتظام کرو، اہتمام کرو. آپ ہر قدم پہ جاتے تھے، ایک قدم چلتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تو سجدے میں گر جاتے تھے. آپ اس طریقے سے پہنچتے، جب وہاں پہنچے جہاں پہ حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کا جب وہ آپ کا جست خاکی رکھا ہوا تھا، آپ نے جب اہتمام کیا تو آپ ہر اینٹ پر، بعض روایت میں ہے کہ ایک پارا پڑھا کرتے تھے، بعض اس میں ہے کہ ایک قرآن پاک پورا پڑھ کے وہ اینٹ لگایا کرتے تھے. اس کے بعد جا کے حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کو لحد میں اتارا گیا اور آپ کے جلال پھر اس قرآن کی جو آیت ہے، قرآن کی جو صورتیں، قرآن کا جو نور ہے، پھر وہ اس میں ضم ہوا اور پھر اس کو بند کر، آپ کے لحد کو بند کر کے پھر آپ کی تدفین کر دی گئی. اور شان و شوکت آپ دیکھ لیں، اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا شان و شوکت کا کیا عالم تھا کہ بادشاہ حیرت میں تھا کہ آپ کا لنگر خانہ کیسے چلتا ہے، کہ جہاں پہ روز کی 1,000 سے زیادہ گائیں ذبح ہوتی تھیں اور گوشت بنتا تھا اور لنگر چلتا رہتا تھا. یہاں تک کہ بادشاہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت نوازی ہے کہ میں وہ جیسا لنگر نہیں کر سکتا جیسے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا چلتا ہے. اس مرشد کی، اس شخص کی کیا شان ہوگی کہ رب نے جس کو ایسی نعمت سے نوازا، جو نعمت تھال میں آپ کو پیش کی گئی تھی اور آپ نے کہا کہ اس کو میرے مریدوں میں تقسیم کر دیں. جب آپ کی ولایت پر ایک مقام ایسا آیا حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پہ، کہ جب آپ کی ولایت پر ایسا مقام آیا کہ جب آپ بحر توحید میں جب آپ غوطہ زن ہوئے اور جب آپ وہاں سے باہر نکلے تو ہر ولی کو جب وہ ایک ایسی منزل ہے، وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب جو شخص روحانیت اور تصوف کی وہ منازلیں طے کر کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو ایک اسم اعظم تعلیم کیا جاتا ہے. آپ کے دل میں یہ شک و شبہات آئے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اسم اعظم کون سا عطا کیا جائے گا. تو جب آپ کو وہ اسم اعظم تعلیم کیا گیا تو وہ معلوم کیا تھا؟ وہ تھا یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اس کے بعد سے صابریہ خاندان کے اندر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یہ اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے. چاہے کوئی صابری ہو، چاہے کوئی نظامی ہو، چاہے کوئی جمالی ہو، چاہے کوئی جلالی ہو، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے جتنے سلسلے وجود میں آئے ان سب کا اسم اعظم کہتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ ہے. ہمیں تاریخ نہیں پتا نا کہ ہم جو پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کہاں سے تعلیم ہوا، کہاں سے ملا، کیا لوگوں نے خود بنایا؟ نہیں جی، یہ عطا کیا گیا تھا اور اس مقام پہ عطا کیا گیا تھا جو امر کا مقام تھا. ابھی لوگوں کو اس کی ہسٹری نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں کیا مقام و مرتبہ تھا آپ کا. ایک مرتبہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ ملتان تشریف لائے. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ 14,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے کہیں جاتے آپ کسی درخت کے نیچے پڑھ رہے ہوتے تھے، چڑیاں چہچہا رہی ہوتی تھیں، تو آپ جو چڑیوں کی جو آوازیں آتی تھی نا آپ اس کی طرف دیکھتے تھے
تو وہ آوازیں بند ہو جایا کرتی تھیں. آپ پڑھا کرتے تھے, جب آپ پڑھ کے فارغ ہوا کرتے تھے, جب آپ اوپر کی طرف اشارہ کرتے تھے تو چڑیاں چہچہانے لگتی تھیں. اس وقت ریاضت میں آپ کا یہ مقام تھا کہ یہ حالت آپ کی تھی. ابھی آپ اپنے مرشد سے نہیں ملے, ابھی آپ کو سورہ اخلاص کی اجازت نہیں ہوئی ہے, تو یہ حالت ہے آپ کی, یہ عالم ہے آپ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دسترس میں چرند و پرند کو دے دیا تھا. یہ سورہ اخلاص کی برکت تھی. ابھی آپ کو مرشد نہیں ملے تھے, ابھی آپ کا روحانی سفر شروع نہیں ہوا تھا, ابھی آپ نے صرف سورہ اخلاص اپنی والدہ ماجدہ کے حکم پر پڑھنا شروع کری تھی. تو کیا مقام تھا, ابھی مرشد نہیں ملے تو اس مقام پر, اس منزل پر ہیں کہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ قطب الدین بختیار کاکی کی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے, آپ کو دیکھا, ملتان کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے, جب آپ نے آپ کو دیکھا تو آپ ان کو دیکھتے رہ گئے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ کتاب نافع کا مطالعہ کر رہے تھے جو نفع دینے والی تھی. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ کتاب تمہیں نفع دے گی؟ آپ نے آپ کی طرف فرمایا کہ حضور نفع تو آپ کی نگاہیں کرم میں ہیں, آپ کی نگاہوں میں ہیں. تو آپ کو یہ بات پسند آئی, آپ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا, آپ نے کہا کہ تو میرا ہے. آپ نے آپ کو مرید کیا اور آپ سے کہا کہ جاؤ پہلے تم اپنے دین کا علم حاصل کر لو, اور جب تم دین کا علم حاصل کر لو تو پھر میرے پاس دہلی چلے آنا. مطلب ایک شخص کہ جس کا مقام وہ کہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے قبول ہو جائے, اور جب پڑھنے بیٹھے جو چیزیں اس کو تنگ و پریشان کرتی ہوں وہ خاموش ہو جائیں. ان کے خادمین میں جنات ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, موکلان صفیر لگا کے کھڑے ہوں. اس شخص کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ پہلے دین کا علم حاصل کرو. آپ واپس لوٹ آئے, آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی, آپ دین کا علم حاصل کرنے گئے, اور جب دین کا علم آپ نے مکمل کیا پھر آپ دہلی گئے تو آپ نے فرمایا بابا صاحب آپ کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. کتنی پڑھتے ہو؟ آپ نے کہا حضور 14,000 مرتبہ میں روز پڑھتا ہوں. آپ نے کہا اچھا چلو آج ایک شب ایک تسبیح پڑھنا, بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا. آپ نے کہا حضور اس میں کیا بات ہے, پڑھ لوں گا آج رات کو. اب جی آپ چلے گئے, رات ہو گئی, پوری رات گزر گئی, حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے ایک تسبیح نہیں پڑھی گئی, ایک تسبیح نہیں پڑھی گئی آپ سے. آپ بہت پریشان ہوئے. جب صبح ہوئی تو کہا بابا صاحب کیا ہو گیا, کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آپ نے کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں, مجھ سے نہیں پڑھی گئی آج. وہ کیا نگاہ تھی, وہ کیا مقام تھا, وہ کون سا سفر تھا تو پھر آپ نے آپ کو طے کرایا. اور اس سفر طے کرانے میں بھی آپ کی ریاضت کا یہ عالم تھا, یہ مقام آپ کا تھا حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا, کہ ایک دفعہ آپ اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کو جب پتہ لگا کہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایک باز کو قید کیا ہوا ہے, آپ دہلی آ گئے اور دہلی آ کے کہا کہ مجھے تم اپنے شہباز کے پاس لے کے جاؤ جو تم نے قید کیا ہوا ہے. تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضور وہ آپ ہی کا ہے, چلیں آپ میرے ساتھ. اب کون جا رہا ہے؟ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی. کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. کہاں جا رہے ہیں؟ اس باز کو دیکھنے کے لیے. جب آپ حجرے میں گئے تو آپ عبادت اور ریاضت سے اتنے لاغر, اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا. کہ جب آپ دونوں داخل ہوئے آپ کے حجرے میں تو آپ کا معاملہ کیا ہوا آپ نے دیکھا. آپ نے قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا فرید دیکھو دیکھو فرید تم سے کون ملنے آیا ہے؟ تمہیں چشتی ہند الولی تم سے ملنے آئے ہیں, میرے مرشد تم سے ملنے آئے ہیں. تو جب آپ نے دیکھا, آپ نے ہاتھ, آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا, تو جب آپ دونوں قریب گئے تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے. آپ نے فرمایا نہیں اٹھو, یہاں نہیں, تم اپنے دادا مرشد سے ملو, یہ تم سے ملنے آئے ہیں, ان کی دستبوسی کرو. آپ نے فرمایا حضور میں تو صرف آپ کو جانتا ہوں. کیا مقام تھا,
مرشد کا، وہ کیا مقام تھا دادا مرشد کا، اور کیا شان تھی اس مرید کی۔ تو پھر خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ بھائی ہماری طرف دیکھو، ہم قطب الدین بختیار کاکی ہی ہیں، ہم تمہارے مرشد ہی ہیں، جب دیکھا تو آپ ہی تھے۔